اللہ رب العزت تواب الرحیم ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور اپنے بندوں کی طرف توجہ فرمانے والے، ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ خواہ کوئی کتنے ہی گناہ کر لے، اپنے گناہوں میں برائی میں کس حد تک آگے چلا جائے، لیکن جب بھی وہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا چاہے تو اللہ رب العزت بہت خوشی سے اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ شیطان انسان کو مایوس کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب تم بہت دور نکل چکے ہو، ہاں چھوٹے موٹے گناہ گاروں کی تو توبہ قبول ہو سکتی ہے، تمہاری ہرگز توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ کیا اتنے زیادہ گناہ کر کے تم اللہ کے سامنے جاؤ گے کیسے؟ تم کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ لیکن یہ اس کے وعدے فقر پر مبنی ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا، تنگی کا وعدہ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتے ہیں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں، آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مغفرت کا وعدہ، اور شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، بار بار توبہ قبول فرمانے والے۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، انسان خطا کار ہے، اس سے تو ہونے ہی ہونے ہیں دن رات، لیکن بار بار اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اور بے شک جس کا سچا دل ہوگا، بڑی محبت کے ساتھ، خالص نیت سے وہ اللہ رب العزت کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں میں بہت زیادہ آگے چلے گئے، ان کے لیے بھی معافی ہے۔ ایک میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی قوموں کے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا، اور پھر سے توبہ کا خیال آیا، تو اس نے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، تو اس کو ایک راہب اور پادری کا بتا دیا گیا، یعنی کہ یہ پادری وہ شخص تھا جو کہ دین کا صحیح علم نہیں رکھتا تھا، اور بس صرف ظاہری سا، سرسری سا اس کے پاس علم تھا، اور وہ دین کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا صحیح طرح سے، اللہ رب العزت کی معرفت کو نہیں جانتا تھا، تو وہ کیسے اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتا۔ جب وہ شخص اس پادری کے پاس گیا اور کہا کہ وہ 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، تو کیا ایسے شخص کے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ایسا شخص جس نے 99 قتل کیے ہوں وہ بھی توبہ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس شخص نے تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس کے بعد پھر اس کو توبہ کا خیال آ گیا، اس نے پھر لوگوں سے زمین پر بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو ایک عالم کی نشاندہی کی گئی، یہ عالم تھا، پہلے والا پادری اور راہب تھا، یہ عالم شخص تھا جو کہ اللہ رب العزت کی معرفت کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظمت کو جانتا تھا۔ یہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں 100 افراد کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن تم ایسا کرو، یعنی کہ تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی، لیکن تم ایسا کرو کہ یہ بستی جس میں تم رہتے ہو یہ بڑی بری ہے، یہاں پر برے لوگ رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر فلاں نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور اپنے علاقے کی طرف واپس مت آنا، کیونکہ یہ بری سرزمین ہے۔ وہ شخص نیک بستی کی طرف چل پڑا، لیکن راستے میں ہی اس کو موت آ گئی، اور وہ شخص اپنے سینے کے سہارے سرک کر پہلی زمین سے تھوڑا دور ہو کر نیک بستی کی طرف ہو گیا۔ اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے، اور ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ابلیس نے کہا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ اس نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن ملائکہ رحمت نے کہا کہ یہ شخص توبہ کر کے آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے اللہ کی طرف آنے والا تھا، اور ملائکہ عذاب نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ایک آدمی کی شکل میں بھیجا، انہوں نے اس کے سامنے یہ جھگڑا رکھا، اس نے کہا کہ دیکھو کون سی زمین اس کے قریب ہے، اس کو اس بستی والوں سے ملا دیا جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تم دور ہو جاؤ، اور نیک بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا اسے دوسری زمین کی نسبت ایک بالشت، صرف ایک بالشت قریب پایا، بس رحمت کے فرشتے اسے لے گئے اور اسے بخش دیا گیا۔ اس شخص نے کیا نیک عمل کیا؟
اس نے صرف دل میں ارادہ کیا کہ میں نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ اس کے لیے چل پڑا، اس نے قدم بڑھایا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ہر طرح سے معاف فرما دیا، اس کو بخش دیا۔ تو بس آج جو شخص اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھائے گا، اللہ رب العزت اس کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے۔ جو اللہ کی طرف چلتا ہوا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بس پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، یہ اٹھانے میں دیر نہ کیجیے۔